لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر طرح کی تحمید و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، ہما قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے. بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لاتعداد بے شمار انگن درود السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر حمد و نعت کے بعد قرآن عظیم الشان سے مختلف صورتوں سے مختلف متعدد آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم بھائیو بزرگو، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار فرمایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام جیسی لاقیمت دولت عطا فرمائی، ایمان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمایا، اور الحمدللہ آج کے اس الحاد اور پرفتن دور میں الحمدللہ شاہراہ صراط مستقیم یعنی کتاب اور سنت پر جو ہے ہم کو گامزن فرمایا. ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. پہلے حسب معمول ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے پتہ نہیں، کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے. جب صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، شام ہماری زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے. لہٰذا اللہ کے فرمان پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. کبھی وقت مل جائے، کاروبار سے فرصت مل جائے اور واقعی آپ آخرت کے فکر مند ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر غور کیجیے کیا میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا میں اپنے ہی انداز کی زندگی گزار رہا ہوں. اگر واقعی آپ کی زندگی میں اللہ کی مرضی شامل ہے یقیناً مبارکباد ہے آپ کے لیے، اور آپ یقیناً مقصد زندگی کو آپ نے سمجھا اور
الحمدللہ اس کی تکمیل کی طرف روا دوا ہے. اگر نہیں ہے وقت اگر مل گیا تو اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے اللہ سے توبہ کیجیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے, ورنہ آخرت میں یہاں سے نکلنے کے بعد وہاں کوئی آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات, اپنی زندگی کو عبادتوں سے منور, معمور اور الحمدللہ اطمینان بخش جو ہے انداز بنائیے, کیونکہ اللہ نے عبادت وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, آپ اللہ کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یاد رکھیے, اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. یہاں آپ کا منشا, آپ کی مرضی, آپ کی منمانی چلنے والی نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو پھر جنت کے لیے مطلوب صفات اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ جنت بھی چاہتے ہیں اور منمانے انداز کی بھی زندگی گزارتے ہیں, بالکل دل میں خواب دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیے بھائیو بزرگو, یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا مہینہ ہے, الحمدللہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ابھی سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, آیت نمبر 36. عام طور پر انہی مہینوں میں برابر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ مہینہ کس انداز کا ہے, کیا واقعی اس فضیلت کو پانے کے لیے کیا میں اس مہینے سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہوں یا نہیں. اب آئیے آیت کی طرف. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس, اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جہاں پر سارا ریکارڈ ہے, وہاں پر جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 کیا ہے, یعنی سال کے 12 مہینے. منها 4 حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے تعظیم, توقیر اور ادب و احترام کے مہینے ہیں. جیسے راتوں میں شب قدر ہے, دنوں میں جمعہ ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے بھائی اور بزرگوں, یہ 4 مہینے مہینوں میں بڑے عظمت والے مہینے. اب سوال یہ ہے کہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. ثلاثۃ متوالیات, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم, اور ایک مہینہ رجب کا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خصوصاً ان 4 مہینوں کا ذکر کر کے. ویسے سال کے 12 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے کا مطلب اللہ سے بغاوت ہے. آپ اگر صبح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ شرمندہ ہو جائیے. آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور جرات بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال بھائی اور بزرگوں, فلا تظلموا فیہن انفسکم, سال کے 12 مہینے اللہ کی ناراضگی, اس کے حکم کی حکم عدولی, اس کی نافرمانی سے آپ کو بچنا ہی ہے. خصوصاً یہ 4 مہینوں میں چونکہ بڑی اس کی فضیلت ہے, گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کا فرمان ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, اس میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ 4 مہینے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 4 مہینوں میں بھی ابتدائی ذی الحج کے دن بڑے فضیلت کے ہیں. والفجر ولیال عشر, اللہ نے فجر اور ان 10 راتوں میں سے علامہ ابن کثیر اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کے 10 راتیں ہیں. یہ 10 دن بہت ہی اہم ہیں. یوم عرفہ ہے اسی کے اندر, یوم النحر ہے, قربانی, الحمدللہ. تو یہ 10 دنوں میں لگ بھگ 7واں دن ختم ہونے کے قریب ہے. آپ ہوشیار ہوئے یا نہیں ہے آنے والوں آپ کی مرضی ہے. دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر اچانک ہوش میں آنے کے بعد, سب کچھ لٹ جانے کے بعد, سب کچھ ہو جانے کے بعد اچانک ہوش میں آئے تو کچھ کر نہیں پائیں گے. اور زندگی کا معاملہ, زیادہ زندگی پر اعتماد اور بھروسہ مت کیجیے. اسلامی تعلیمات کے تناظر میں
ابھی حال میں میرے ایک شاگرد عربی مدرسے میں پڑھاتا تھا چنچل گوڑا میں، وہاں پر مسجد میں انہوں نے امامت بھی کی، اور پھر اس کے بعد امامت چھوڑنے کے بعد کچھ گاڑیوں کا کاروبار وغیرہ، الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اوپر سے فرسٹ فلور سے نیچے اتر گیا ہے، ذرا گاڑی کو واش کریں گے، بول کے پائپ لے کے واش کر رہے تھے۔ الحمدللہ تو زیادہ ہو گئی، عام طور پہ جیسا سمجھتے، بیمار بھی نہیں، ظہر کی نماز کو جانے کی تیاری، پائپ لے کر جو واش کر رہے تھے اپنی گاڑی کا، اچانک حرکت قلب رک گیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اللہ بچائے۔ اوپر سے لوگ دیکھے فوراً آئے، دواخانہ لے جا رہے تھے، درمیان میں کبھی کیوں اللہ کو یہ ظہر کی نماز کی اذان کا انتظار، تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا واش تو بھی کروں گا، گاڑی کہیں جانا تھا، پھر یہ حالت نہیں، نشان قلب۔ یہ ہماری موت کا آخری پنجہ ہر آن ہمارے تعاقب میں ہے، کبھی بھی آپ کو دبوچ لے گا۔ یہ نڈر، یہ نڈر، یہ بے خوفی، یہ آخرت کی فراموشی یقیناً ہمارے لیے مہنگا ثابت ہوگا، خصوصاً ان دنوں میں جو اموات ہو رہے ہیں اندازے سے کہیں زیادہ ہو جا رہا ہے، جوان وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، ہمارا کب وقت مقرر جو ہے آنے والا ہے بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 دن جس کی عظمت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جس کی عظمت اس کے بڑے ہونے کے لیے ہی کہا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی میں عرفے کا دن بھی آتا ہے، اگر آپ نفل روزہ ہے، اگر آپ روزہ رکھیں تو جو ہے الحمدللہ عرفے کا روزہ رکھ لیجیے، 1 سال کے پہلے 1 سال کے بعد کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو گنہگار نہیں ہوتے، فرض روزے، نظر اور رمضان کے روزے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس مہینے میں کئی کام آپ کو کرنے کا ہے، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جب آئندہ مہینہ جب آئے گا تو نیا شروع ہو جائے گا، نیا سال کا پہلا مہینہ کا وقت۔ تو بہرحال بھائیو بزرگو، الحمدللہ قربانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے مسائل تو آئے، آپ الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں کہ قربانی کا دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے اللہ کے پاس، اعظم الایام کہا گیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس بہت بڑا دن۔ لوگ الحمدللہ موحدین توحید پرست اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں نذرانے کے طور پر ایک جانور اس کے راہ میں قربان کرتے ہیں اور انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی قربانی کرنے کی، آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ ایک بکرا پورے فیملی کی طرف سے کافی ہے، گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 10 حصے۔ تو بہرحال جانور 4 عیبوں سے پاک ہونا، نمبر 1 وہ بیمار نہیں ہونا، لنگڑا نہیں ہونا، اندھا نہیں ہونا، تو اس طرح جو اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کا کان کٹا ہوا نہیں، سینگ ٹوٹی بھی نہیں۔ اگر خرید کر لانے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب آ جائے، نیچے گر کر پیر ٹوٹ جائے یا پھر اس کے بعد اس کی سینگ ٹوٹ جائے، کچھ نقصان ہو جائے، اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ اس کو فروخت کر کے اچھا جانور لے کر بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال خود کھائیے اور اپنے لوگوں کو بھی کھلائیے، اور لیکن یاد رکھیے قربانی دیتے وقت یہ کام اخلاص کے ساتھ ہونا، اللہ کے لیے ہونا، للہ۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ آپ جس جانور کو عقیدت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ کس عقیدت کس ارادے سے آپ دے رہے ہیں، آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، وہ اہم ہے۔ بعض لوگ فخریہ طور پر بھی غرور میں آ کر بھی دیتے ہیں، میں یہ بڑا جانور جو ایسا دے رہا ہوں ایسا دے رہا ہوں، ہم چھوٹا ہی جانور جو کوالیفائی ہوتا آپ دیجئے، الحمدللہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کے راستے میں جب آپ قربانی دیں
تو اس کے پیچھے آپ کا یہ منشا ہونا چاہیے کہ کبھی ضرورت پڑنے پر میں اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ ارادہ اس کے پیچھے ہونا ہے. تو چلیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا، لیکن یاد رکھیے یہ پورا حج وغیرہ یہ قربانی یہ پوری فیملی کے تعلق سے ہے. ان ایام میں اس فیملی کا ذکر نہیں کرنا، ان ایام کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 مقامات پہ ہے، یعنی 69 پلیسز میں قرآن میں. کہیں بات کو دعوت توحید دیتے ہوئے، کہیں قوم کو پریکٹیکل طور پر توحید کیا ہے اور شرک کی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں پریکٹیکلی. نمرود کے سامنے دعوت توحید اور اپنے انداز سے اس فرعون اس نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکن کر دیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے پورے کے پورے آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام پورے آپ کے فیملی سے. بلکہ آخری پیغمبر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں قرآن میں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی خصوصیت جو دیگر لوگوں سے اس کو ممتاز کرتی تھی. قرآن نے گواہی دی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اللہ نے کہا ابراہیم میرا اطاعت گزار، میرا فرما بردار، میرے حکم کی تعمیل کرنے والا بن جا، فوراً سر جھکایا، اے میرے پروردگار میں تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا جگری دوست بنایا. جگری دوست بہت سے ہوتے ہیں، جگری دوست جس کا تعلق دل میں یعنی خاص طور پر ہوتا ہے، خاص مقام، اس مقام کو پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایسی بہت سی خصوصیات ہیں. نمرود سے ٹکرایا، گھر والوں سے، پھر آخر میں جب دیکھا کہ یہاں کے حالات ان کے لیے نہ خوشگوار، نہ مساعد، نہ موافق تھے، اور بالآخر اپنا وطن اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے. حضرت ابراہیم انی ذاہب وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا سب کے سامنے. تو بڑی لمزی جو ہے بہت سی تفصیلات ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں. میں انشاءاللہ مختصر چونکہ ذکر کرنا لازم ہے بنا. الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نام یہ نام لیتے ہی سمجھ لیجئے کہ سراپا قربانیوں کا مجسمہ ہے. ہر آن آپ کی زندگی میں آزمائش ہی آزمائش آتی رہی، چاہے وہ آگ میں جھونک دیا جانا ہو، یا چاہے گھر سے نکالے جانا ہو، یا بادشاہ کے دربار میں جو ہے سب لوگ آپ کی مخالفت میں آنا ہو. ساری زندگی آپ کی قربانیوں سے عبارت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مختلف باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں کھرے نکلے. پھر اس کے بعد اللہ نے آفر دیتے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تم کو امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں. دنیا میں آج 80% آپ کو امام مانتے ہیں، یہودی ہو عیسائی ہو، ہم تو مانتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو بہرحال آپ کے بہت بڑے اعزازات ہیں. لمبا وقت نکلتا گیا، آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں. تو اللہ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد سے مالا مال فرما. فبشرناہ بغلام حلیم.
اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بردبار نیک لڑکا عطا فرمایا. حلیم کے معنی ہوتے ہیں کمال درجے کا صبر کرنے والا. صبر اس کے بعد نہیں ہے، صبر کی منزلیں ختم. حلیم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ صبر کی انتہا ہے، چھوٹی ہے اس کے بعد صبر نہ ہوئے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحلیم بھی ہے. تو ایک بردبار نہایت صبر کرنے والا بچہ ہمیں عطا فرمایا. بی بی ہاجرہ سے دیے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا. پھر اس کے بعد اس وقت مکہ مکرمہ جو آج لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں پر لاکھوں کا مجمع، الحمدللہ ایک ایسا وقت بھی تھا بالکل چٹیل بے آب و گیاہ میدان تھا. کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا. پرندے بھی وہیں پر آتے ہیں جہاں پر پانی کا انتظام ہے. وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو لے کر مکہ پہنچے. پہنچنے کے بعد سیدھا لے کر ایک درخت تھا مکے کے پاس ہی، اس یعنی زمزم کے پاس، اس درخت کے نیچے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجور کا تھیلا دے کر وہاں سے واپس ہونے لگے. حد بصر انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام محزون و مغموم تھے، کیونکہ سالوں کے بعد بچہ آپ کے پاس پیدا ہوا. اللہ نے آزمانے کے لیے کہ اس کے دل میں اس اولاد کی محبت ہے یا میری محبت اس کے دل میں غالب ہے. چنانچہ اللہ کی محبت میں اس چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان کے اندر شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے. بیوی نے کہا آخا کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد بار بار اس رات پر خود بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں. اذن لا یزینا، بی بی ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں یہاں چھوڑنے پر آپ پابند ہیں، آپ اطمینان سے جائیں. آپ ہماری فکر کیسے دکھتے ہیں. بہرحال وہیں پر رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑے، دور جا کر پلٹ کر دیکھا. پھر اس کے بعد پانی، کھجور تقریباً قریب الختم تھا. پانی کا مسئلہ، کھانا نہیں ملے تو چلتا ہے، پانی وقت میں ملنا ضروری ہے. تو پانی ختم ہو گیا، بچہ پریشان. اور بی بی ہاجرہ وہیں پر تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، اس وقت سچ مچ کی پہاڑ تھی، اب ہے مگر علامتی طور پہ ہے. اس وقت بڑی پہاڑ پوری ہمت کے ساتھ پہاڑ پر اس لیے کھڑی ہو گئی کہ کہیں سے کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، کوئی آتے ہوئے دکھائی دے، کچھ بھی بہرحال وہاں گئی. پھر وہاں سے مروہ کی طرف وہ 7 چکر، لاکھوں کی پبلک، لاکھوں عازمین حج. ویسے مراسم حج کا آج سے آغاز ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین ان کے حج کرنے میں آسانی عطا فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھے. تو اسی حج صحیح کرنے لگیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال بھائیو بزرگو، وبالآخر اللہ پر ایسا توکل اور ایسا اعتماد اور ایسا یقین کہ میرے لیے یقیناً پانی کے اسباب پیدا ہوں گے. وبالآخر مروہ پر جب پہنچی اور وہاں زمزم کے پاس ایک درخت جو تھا اس کے نیچے ان کا بچہ جو بیٹھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیکھا ایک فرشتہ اپنا ایڑی مار کر یا پر مار کر وہاں سے پانی نکل رہا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب یہاں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے آئی اور پانی کو زمزم کہتے ہوئے روکنے کی منڈیر کے جیسا بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کرتے ہوئے کہا میری ماں پر اللہ رحم فرمائے، اگر میری ماں اپنے کنٹرول میں نہیں لیتی اس کو تو ایک بہتا چشمہ ہو جاتا، پانی لگاتار بہنے لگتا. تو
انہوں نے محدود کر دیا تھا پہلے کے. اب الحمدللہ وقت گزرتا گیا اور پھر اس کے بعد بچہ سمجھنے اور پھر اس کے بعد اپنے جو ہے اپنی حیثیت یعنی مطلب شعور کو جب پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار خواب آنے لگے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آپ کے جیسے پیغمبروں کے خواب نہیں ہیں. پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا, 2 مرتبہ, 30 مرتبہ. کیا دیکھا؟ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو لگاتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے. چنانچہ فوراً رخت سفر باندھا اور مکے کی طرف کوچ کیا اور پھر اس کے بعد گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا. قرآن نے کیا فلما بلغ معه السعي, جب وہ دوڑنے کے قابل ہو گیا, شعور والا ہو گیا, تو کہا یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کر رہا. سالوں کے بعد اولاد ہوئی, قربانی دیتے ہوئے بیٹے اور بچے کو ماں بیوی کو لا کر یہاں لگا دیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور آزمائش کہ اللہ کے راستے میں قربانی. تو پھر اس کے بعد بیٹے نے کہا جیسا باپ ویسا ہی بیٹا ہے. یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا, آپ کو اللہ جو حکم دے رہا ہے آپ اس کی تعمیل کیجیے, آپ میری فکر مت کیجیے, اور میں آپ کے کام کرنے میں پورا میرا سپورٹ رہے گا. میں آپ کو برابر میں آپ کی مدد کروں گا. تو پھر اس کے بعد فلما اسلما وتلہ للجبین, مینا کے میدان میں لاکھوں جانور کٹنے والے ہیں. 1-2 دن کے بعد اسی میدان میں ایک اکیلا باپ بیٹے کو لیا, اس میدان میں تباہ کرنے کے لیے تیار ہوگا اللہ کے حکم کی تعمیل. قرآن نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین, جب باپ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو لگانے اور بیٹا اللہ کے راستے میں لگنے کے لیے تیار ہوا تو بالکل پیشانی کے بل چت کے ڈال دیا. اور جب چھری لگا چلانے لگے تو آسمان سے ندا آئی, آواز آئی قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. اور قرآن نے کہا اس کے بدلے میں ایک وہاں سے بیٹا جنت سے لایا گیا, اس کو ذبح کیا گیا. بہرحال بھائیو بزرگوں, قرآن نے کہا ان هذا لهو البلاء المبین. جتنی آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں میں آپ کو آگ میں بھی جھونک دیا گیا تھا, آپ کو معلوم ہے. جتنی آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں میں یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور الحمدللہ اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا. صفا مروہ باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی. پورا حج کا پورا سسٹم, یہ قربانی پورا اسی فیملی پر گھومتا ہے, جو کہ یہ فیملی قربانیوں کا سراپا مجسمہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر بھی اخلاص پیدا کریں, ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہمارا ایمان, ہماری زندگی میں آزمائشیں آ رہے ہیں دینی نقطۂ نظر سے, یاد رکھیے, تو سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان کچھ کوالیفائی ہونے کے چانسز ہے. چلو بھئی آپ کا بھی ایمان ہے بول کے کچھ بھی نہیں, پھر معاملہ ہے, چل رہا ہے, سمجھ لو ہمارا ایمان وہ لائن میں ہے. تو میرے کہ بھائیو بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد ہر سال قربانی کرتے تھے, اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی, اپنے ہاتھ سے 36 کی, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ قربانی کرو. بہرحال بھائیو بزرگو, ایک اچھے جذبے کے ساتھ اللہ نے استطاعت دی ہے, آپ قربانی کیجیے. جانور ہو, خوبصورت ہو, دیدہ زیب ہو, دیکھنے میں اچھا لگتا ہو, بیمار نہ ہو, مرتگڑا نہ ہو, اور پھر اس کے بعد لنگڑا اور معذور نہ ہو, اچھا جانور لیجیے. استطاعت ہے نہیں ہے, دوسرے لوگ جو قربانی کرتے وہ آپ کے گھر تک گوشت پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جب آتے ہیں بھائی اور بزرگ, یہ ایام
بہت اہم ہے. آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے, تلاوت قرآن کیجیے, پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کیجیے, اور قربانی بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے, اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے, استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ تک آنے کی زحمت نہ کرے. تو بہرحال آپ بکرا دے سکتے تو دیجیے, یا نہیں تو گائے میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. 7 حصے ہوتے ہیں, طاقت ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کرتا ہے. تو بہرے کہ بھائیو بزرگو, مختصر سی بات یہ ہے, یہ ادب احترام کا مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. جیسا مختصر کام کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر آپ غلط کام کریں گے, اللہ کی نافرمانی کا کام کریں گے, سزا بھی گناہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو خصوصاً اللہ نے کہا اس مہینے میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم. یہ چند اہم باتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا یہ سال و قربانی سے آپ کی زندگی کو پڑھیے, قرآن کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے زبردست پیغمبر ہے. ابو الانبیاء بھی آپ کو کہا جاتا ہے, امام الانبیاء بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرا جگری دوست ہے. بس اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اس کے راستے میں ایک اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, ہمارا حشر نیک متقی اور سارے بندوں کے ساتھ فرمائے. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشانی کو دور عطا فرما, ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما, حلال طریقے سے کما کر حرام طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں اور بیماری کے سلسلے میں مایوس علاج ہیں, اللہ ان کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى واعلموا واتقوا